بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا بیان اس وقت چل رہا ہے اور اس سے متعلق ضروری مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں حج کے فرائض بیان کیے گئے تھے، ان میں سے پہلا فرض احرام ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے احرام کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں ذکر کی جائیں گی۔ احرام در حقیقت اللہ کے دربار میں حاضری کا نام ہے۔ باہر سے کوئی آدمی حدود حرم میں غفلت کے ساتھ داخل نہ ہو جائے، اس لیے رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم حدود حرم میں داخل ہو تو حج یا عمرے کا احرام باندھ کر زبان پر تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں تم حاضر ہو۔ اور اس میں یہ بات بھی مسلمانوں پر باور کی گئی کہ تحریم و تحلیل کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ احرام در حقیقت اس لباس کا نام نہیں ہے جو حاجی پہنتا ہے، بلکہ وہ ایک پہچان ہے۔ احرام در حقیقت نیت اور تلبیہ کا نام ہے۔ جب تک محرم نیت اور تلبیہ نہیں پڑھتا اس وقت تک اس پر احرام کی پابندیاں لازم نہیں ہوتی۔ احرام میں کچھ باتیں واجب ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا، اور نمبر 2، ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی جو چیزیں احرام کی حالت میں منع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے اتارنا۔ اگر کسی شخص نے سلے ہوئے کپڑے میں احرام کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تو اس پر سلے ہوئے کپڑوں کو اتارنا لازم ہو جائے گا اور اس پر جنایت بھی لازم آئے گی۔ احرام کے وقت کچھ چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، حج کے مہینے میں احرام باندھنا، یہ احرام کی سنتوں میں سے ہے۔ اپنے علاقے کی جو میقات ہے اس میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 3، احرام سے پہلے وضو کرنا یا غسل کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ اور غسل کے بعد بال میں اور داڑھی میں کنگھا کرنا، بال اور داڑھی میں تیل لگانا، خواہ وہ خوشبودار ہی کیوں نہ ہو، یہ سب چیزیں مسنون ہیں۔ احرام کا لباس پہننا، آپ جانتے ہیں کہ 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر پہنی جاتی ہے اور ایک چادر اوڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو احرام کا لباس پہننے کے بعد پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، سر ڈھک کر نماز پڑھی جائے اور سلام پھیرتے ہی سر کھول دیا جائے۔ اس کے بعد حج کی نیت کی جائے یا عمرے کی نیت کی جائے۔ اگر عمرے کا ہم نے احرام باندھا ہے تو ہم کہیں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ ہمارے لیے اس عمرے کو آسان کر دے اور اسے قبول فرما۔ اگر حج کا احرام باندھ رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلھا منی۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھا جائے گا۔
یہ بات بھی آپ جان لیں کہ احرام ایک عبادت ہے، مستقل ایک عبادت ہے۔ جب تک حاجی احرام کی حالت میں رہتا ہے مستقل وہ عبادت میں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، ما من مؤمن یظل یومہ محرما الا غابت الشمس بذنوبہ، ایک دن بھی اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں رہتا ہے تو سورج اس کے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر ڈوبتا ہے۔ یعنی ایک دن بھی احرام کی حالت میں کوئی شخص اگر ہے تو گویا دن بھر اس سے جو گناہ ہیں وہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا محرم حضرات، حجاج کرام، احرام کی طوالت کو اپنے لیے پریشانی اور مصیبت نہ سمجھیں بلکہ اپنے لیے اس کو عبادت سمجھیں۔ احرام کے بعد جب ہم نے احرام کا لباس پہن لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا تو اب محرم ہو گئے۔ ہم پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہو گئیں جو ایک محرم پر ہوا کرتی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہم پر لازم ہو گیا جو ایک محرم کے لیے جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں تلبیہ کی کثرت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرما رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب سے کہیے کہ وہ تلبیہ کثرت سے پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں۔ اس لیے مردوں کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ تلبیہ بآواز بلند پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں۔ احرام کی حالت میں وہ چپل پہنی جائے جس سے پیر کا اوپری حصہ کھلا ہوا ہو۔ ہوائی چپلیں مارکیٹ میں آتی ہیں، اس طرح کی چپلوں کے پہننے کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ ہم اپنے پنجے کو ڈھک نہیں سکتے احرام کی حالت میں۔ احرام سے پہلے کچھ چیزیں مسنون ہیں جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا احرام سے پہلے ہمیں اپنے ناخن ترشوا لینے چاہیے، اپنی مونچھیں ترشوا لینی چاہیے، اپنا خط صحیح کر لینا چاہیے، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کر دینے چاہیے، اور اگر بیوی پاس میں موجود ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس سے ملاقات بھی ہو جائے تاکہ احرام کی حالت میں ہمارا دل فارغ رہے۔ احرام میں ان چیزوں کا اہتمام رکھنا ضروری ہے۔ بات یہیں پر ختم کی جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کا علم عطا فرمائے، اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور پورے شوق کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ احرام کی حالت میں رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام ممنوعات سے ہمیں بچائے جو ایک محرم کے لیے جن سے بچنا ضروری ہے، اور ان تمام اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ایک محرم کو اور جو ایک حاجی کو کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔